کہ جو قرآن کو سمجھے، جو قرآن کو پڑھے، قرآن کو اپنے سینے میں جگہ دے، قرآن کو حفظ کر لے، اس کی شان کیا ہے؟ اللہ رب العزت اسے دنیا میں تو جو شان عطا کرتا ہے وہ تو سب کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ کل قیامت کا جب دن ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کی شان تو براء البراء ہے۔ حافظ قرآن کی شان کو تو ایک سائڈ پر رکھو۔ جس والدین نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائی، جنہوں نے اپنے بچوں کو ٹوٹی چٹائیوں پر بٹھا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ان کے سینوں میں محفوظ کروایا، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ان کے سروں پر نورانی تاج رکھ دے گا۔ تو تمام لوگ سوال کریں گے، اولیاء سوال کریں گے کہ یا اللہ یہ کون سے برگزیدہ لوگ ہیں؟ یا اللہ یہ کیا نبی ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ نہیں، یہ نبی نہیں ہے۔ سوال پھر ہوگا کہ باری تعالیٰ یہ کون سی ہستیاں ہیں؟ یہ کوئی مجدد ہے، یہ کوئی تیرے بڑے محبوب بندے ہیں؟ اللہ فرمائے گا کہ نہیں، یہ کوئی مجدد بھی نہیں ہے، یہ کوئی غوث قطب ابدال کی نسل سے بھی نہیں ہے۔ یا اللہ پھر یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن ان کے سینوں میں محفوظ کروا دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان تاجوں کی روشنی کتنی ہوگی، ان تاجوں کی چمک کتنی ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے مثال دے کر سمجھایا۔ حضور نے فرمایا کہ اس تمہارے دنیا کے گھر کے اندر اگر سورج کو اتار دیا جائے تو اس کی روشنی کا تم اندازہ کر سکتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں، اس کی تو روشنی بڑی ہوگی۔ اگر دنیا کے گھر کے اندر سورج ابھی تو بہت دور ہے نا، تو انسان کو اس کی روشنی برداشت نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہ سورج تمہارے گھروں میں اتار دیا جائے تو اس کی روشنی کتنی ہوگی؟ یا رسول اللہ بڑی روشنی ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ ان تاجوں